نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا جو موضوع ہے وہ 15 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن ابن علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے 15 رمضان المبارک 3 ہجری 1 دسمبر 624 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے بعد یعنی 7 رمضان المبارک کو ان کے عقیقے کا فرض ادا کیا اور 2 دمبے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو منڈوانے کے بعد بالوں کے جتنی چاندی ان کے بالوں کے وزن جتنی چاندی جو تھی وہ خیرات میں ادا کر دی۔ کیا ہی شاندار ماحول تھا جس میں امام حسن کی پرورش کا آغاز ہوا۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر وجود کائنات، والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی خواتین کی سردار، اور بابا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم و دولت، دانشوری اور بہادری کی عمدہ مثال۔ 8 سال کے ہوئے تو نانا وصال پا گئے اور کچھ عرصے کے بعد ماں بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ باقی ماندہ زندگی اپنے والد کے ساتھ گزاری اور ان کے کہنے پر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے ان کے گھر میں محصور کر دیا اور کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ان کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے کہنے پر کھانے کی اشیاء باہم حضرت عثمان کو پہنچائی۔ علی کی خلافت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ان کے دور اقتدار میں ہونے والی تقریباً تمام جنگوں میں خود بھی حصہ لیا اور پریشانیوں میں اپنے والد کے شانہ بشانہ بھی رہے۔ ان کا محافظ بھی بنایا گیا۔ حضرت علی کو خارجیوں نے جب کوفہ میں شہید کر دیا اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ اندازے کے مطابق 40,000 لوگ حضرت امام حسن کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا 5واں خلیفہ مانتے ہیں۔ امامز میں اگر امام میں دیکھیں تو شیعہ مسلم جو ہیں وہ انہیں اپنا دوسرا امام کہتے ہیں، حضرت علی کو پہلا اور یہ دوسرے امام ہیں، اور اگر خلیفاز میں دیکھیں تو یہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ مگر اموی حکمران اس وقت امیر معاویہ تھے، ان کو اور ان کے حامیوں کو یہ خلافت ان کی پسند نہیں تھی، لہٰذا امام حسن کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 40,000 میں سے 20,000 کا لشکر ان کے ساتھ رہ گیا، لیکن اموی گورنر اور کمانڈروں نے انہیں بھی خرید لیا اور امام حسن کا ساتھ دینے سے روکا۔ ایسا کرنے پر بڑے بڑے انعامات بھی انہیں پیش کیے گئے۔ امام حسن اب نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلم امہ کا خون بہایا جائے، لہٰذا انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اس کی روح سے انہوں نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا اور تمام اختیارات امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے تھے اور حسن آپ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور دوسری مرتبہ امام حسن کی طرف اور بولتے، یقیناً میری یہ نسل سید، معزز، احترام والی ہے اور اللہ میری اس نسل کے ذریعے 2 گروہوں میں فتنہ ختم کروائے گا۔ آپ نے 14 ماہ تک خلافت کی اور انہیں زہر دے کر ان کی اپنی بیوی نے ہی منجن میں زہر دے کر مار ڈالا۔ آپ کا وصال 45 سال کی عمر میں ہوا اور جنت البقیع میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ عیسوی کا 670واں سال تھا۔ اب کہا جا ناظرین کرام کہ امام حسن کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں میں حضرت حسن رسول سے بہت ملتے تھے۔ حضرت بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آپ نے حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی کر۔ ایک بار حضرت حسن کو کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے اور خود سواری بنے ہوئے تھے اور صحابی نے دیکھا تو کہا، کیا خوبصورت سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا خوبصورت سوار ہے۔ ناظرین، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں شبر بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ہینڈسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ انہیں زہر کھلائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے اللہ حسن اور حسین سے بہت پیار ہے،
تو آئیے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، آپ اہل بیت کو وہی رسپیکٹ دیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، ان کی آل پر جیں۔ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔